بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم القرات الراشدہ حصہ ثانی پڑھنے والے ہیں اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے الجمل۔ کئی دنوں سے میں القرات الراشدہ نہیں پڑھا پا رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں اب تک یوٹیوب پر 100 سے زائد ویڈیوز ڈال چکا ہوں، جس میں شامل ہے قصص النبیین حصہ اول کے سارے اسباق، القرات الراشدہ حصہ اول کے سارے اسباق، اسی طریقے سے القرات الراشدہ حصہ ثانی اور قصص النبیین حصہ ثانی ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ پلے لسٹ پہ جائیے اور میری ساری ویڈیوز کو دیکھیے۔ اگر آپ ایک طرف سے ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی عربی اچھی ہو جائے گی۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے الجمل۔ جمل کے معنی اونٹ۔ انظروا الی الابل، نظر ینظر نظرا، الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا دیکھنا، یا انظروا فعل امر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ انظروا تم لوگ دیکھو، الی الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ کیف معنی کیسے، خلقت خلق یخلق خلقن کے معنی پیدا کرنا، خلقت یہ فعل ماضی مجہول سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل ہے ہی ضمیر جو لوٹ رہی ہے ابل کی طرف۔ تو تم لوگ اونٹ کی طرف دیکھو کیسے اسے پیدا کیا۔ تروہا تم اسے دیکھو گے، یعنی اونٹ کو دیکھو گے، لا مثیل لہا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، فی الخلقتی تخلیق میں بناوٹ میں، تو اونٹ کی کوئی مثال نہیں ہے بناوٹ میں، دنیا کے اندر اونٹ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فإن الجمل تو یقیناً اونٹ، اکبرو زیادہ بڑا ہوتا ہے، الحیوان الداجنی حیوان داجن کے مقابلے میں۔ حیوان داجن کسے کہتے ہیں؟ حیوان داجن کا مطلب ہوتا ہے گھریلو جانور، حیوان کے معنی جانور اور الداجن کے معنی گھریلو، داجن یہ حیوان کی صفت ہے۔ فإن الجمل اکبر الحیوان الداجنی تو یقیناً اونٹ حیوان داجن یعنی گھریلو جانور کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے بڑا ہوتا ہے؟ جسم کے اعتبار سے۔ وَأَطْوَلُهُ اور اس کے مقابلے میں زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اطول یہ بھی اس میں تفضیل ہے، جیسے اکبر ہے، یعنی فإن الجمل اکبر یقیناً اونٹ بڑا ہوتا ہے، وَأَطْوَلُهُ اور زیادہ لمبا ہوتا ہے، وہ سے مراد الحیوان الداجن یعنی حیوان داجن کے مقابلے میں، گھریلو جانور کے مقابلے میں اونٹ زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ساقن پنڈلی کے اعتبار سے، پیر کے اعتبار سے۔ وَلِذَالِكَ اسی وجہ سے، کانت رغبتہ طویلتاً اس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ وَلِذَالِكَ اسی وجہ سے، کانت ہوتی ہے، رغبتہ اس کی گردن طویلتاً لمبی، تو اسی وجہ سے اس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ حتیٰ یمکنہ یعنی اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، یعنی اتنی لمبی ہوتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یمکنہ اس کے لیے ممکن ہے۔ امکنہ یمکنو امکان کے معنی ممکن ہونا، کسی کام کو کرنے پر قادر ہونا۔ یمکنونی میرے لیے ممکن ہے، یمکنو کا آپ کے لیے ممکن ہے، یمکنو کا ان تشتری ھذا الشیء آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس چیز کو خرید سکتے ہیں، تو کہیں گے یمکنو کا ان تشتری ھذا الشیء۔ تو جس کے لیے بھی ممکن ہوگا اس کے وہ یمکنو کے بعد وہ ضمیر لگا دیں گے۔ حتیٰ یمکنہ یہاں تک کہ اس کے لیے ممکن ہے، ان یرع الکلغ کہ وہ گھاس کو چرے، رعا یرا راعین کے معنی چرنا، کلون جمع اکلا کے معنی گھاس، یہاں تک کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ گھاس چرے، من الارض زمین سے، بدون ان یبرک بغیر بیٹھے، یعنی بغیر بیٹھے کھڑے کھڑے وہ اس کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ بغیر بیٹھے کھڑے کھڑے زمین سے گھاس چڑھ سکتا ہے، زمین سے گھاس کھا سکتا ہے، اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں حتیٰ یمکنہ یہاں تک کہ اس کے لیے ممکن ہے، ان یرع الکلغ کہ وہ گھاس چرے، من الارض زمین سے، بدونی بغیر، ان کی یبرک وہ بیٹھے، یعنی بغیر بیٹھے وہ گھاس چر سکتا ہے۔ ورأسہ صغیر اور اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے، لیکون خفیف الحمل تاکہ وہ بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہو۔ راسہ اس کا سر، صغیر کے معنی چھوٹا، اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے، اور لیکون یکون کا اسم ہے، ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے راس کی طرف، لیکون یعنی لیکون الراس تاکہ اس کا سر ہو، خفیف الحملی بوجھ کے اعتبار سے ہلکا، خفیف کے معنی ہلکا، حمل کے معنی بوجھ، خفیف الحملی بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہو، اس کا سر بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہو، علی رقبتہ اس کی گردن پر، یعنی اس کا سر چھوٹا ہوتا کس لیے ہوتا ہے؟
تاکہ اس کو ہلکا لگے، بوجھ کے اعتبار سے اس کا سر اس کی گردن پر ہلکا ہو۔ وَأَرْجُلُهُ فِيهَا أَخْفَافٌ تَمْنَعُ صَوْخَهَا فِي رِمَالِ الصَّحْرَاءِ، اور اس کے پیر میں ایسے خر ہوتے ہیں جو اسے صحرا کے بالوں میں دھسنے سے روکتے ہیں، یعنی اس کے پیر میں ایسے خر ہوتے ہیں جو اسے روکتے ہیں صحرا کے بالوں میں دھسنے سے۔ رجل جمع ارجل کے معنی پیر، اور خفن جمع اخفاف کے معنی خر۔ وارجلہ، اور اس کے پیر، فیہا جس میں، اخفافن خر ہوتے ہیں۔ کیسے خر ہوتے ہیں؟ ایسے خر ہوتے ہیں، تمنع جو روکتے ہیں، سوخا ساخ یسوخ سوخن کے معنی دھسنا، سوخا اس کو دھسنے سے روکتے ہیں، فی رمال الصحرائی صحرا کے بالوں میں۔ اور منع یمنع منعن کے معنی روکنا ہوتا ہے، اور تمنع کا جو فاعل ہے وہ یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اخفاف کی طرف، اور تمنع اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد اخفاف کی صفت ہے، یعنی ایسے خر ہیں، تمنع سوخہ جو اسے روکتے ہیں، فی رمال الصحرائی صحرا کے بالوں میں دھسنے سے۔ الصحراء التي كثيرا ما يسير فيها، صحرا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس صحرا میں اسے اس کے خر دھسنے سے روکتے ہیں، تو الصحراء التي، اس صحرا میں، کثیراً اکثر و بیشتر، ما یسیر فیہا جس میں وہ چلتا ہے، تو جس صحرا میں اکثر و بیشتر وہ چلتا ہے اس صحرا میں اس کے خر اسے دھسنے سے روکتے ہیں۔ وعلی ظہرہ سنام، اور اس کی پیٹھ پر سنام ایک کوہان ہوتا ہے۔ وعلی ظہرہ، اور اس کی پیٹھ پر سنام ایک کوہان ہوتا ہے، سنام کے معنی کوہان، کلہ جو پورا کا پورا، شحم چربی ہوتا ہے، شحم کے معنی چربی، تو اس کوہان کے اندر، سنام کے اندر پوری کی پوری چربی بھری ہوتی ہے۔ یرکب علیہ القطب، اس پر کجاوے کو رکھا جاتا ہے، القطب کے معنی کجاوا، اور رکب یرکب ترکیباً کے معنی سوار کرنا۔ یرکب فعل مضارع مجہول سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا نائب فاعل ہے القطب، یعنی کجاوے کو رکھا جاتا ہے، کجاوے کو سوار کیا جاتا ہے، علیہ اس پر، کس پر؟ کوہان پر۔ علیہ میں جو ہی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے سنام کی طرف، کوہان کی طرف، تو کوہان پر کجاوے کو رکھا جاتا ہے۔ وعیناہ، اور اس کی دونوں آنکھیں، عیناہ اصل میں عینانی ہے، دو آنکھ ہے، عین کے معنی ایک آنکھ، عینانی دو آنکھ، لیکن عینانی کی اضافت ہو کی طرف ہوئی ہے، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو ہو گیا عیناہ، اس کی دونوں آنکھیں، سوداوانی کالی ہے، کالی ہوتی ہے، واسعتانی اور وسیع ہوتی ہے۔ سوداؤ سوداوانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس کی آنکھیں کالی ہوتی ہے اور وسیع ہوتی ہے، تشفانی اور صاف و شفاف ہوتی ہے۔ تشفانی کا معنی یہاں پر دیے ہوئے ہیں، تشفانی ای طریقان حتی یرا ما خلف عینیہ من حلم و دعۃ، تو اس کی آنکھیں اتنی صاف ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب اسے دکھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، من حلم و دعۃ، اس کی ہوشیاری اور اس کی عقل مندی کی وجہ سے، چالاکی کی وجہ سے۔ وَلَهُ فِي وَسْطِ بَطْنِهِ، اور اس کے پیٹ کے بیچ میں، فی وسط بطنہ اس کے پیٹ کے بیچ میں، قرصن غلیظن ایک موٹا ٹکیا ہوتا ہے۔ غلیظ کی معنی موٹا، قرصن کی معنی ٹکیا، لیکن قرصن ہر گول چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرصن غلیظن ایک موٹا ٹکیا ہوتا ہے یا ایک گول چیز ہوتی ہے، یسمّی جسے نام دیا جاتا ہے الکلکل، کلکل، یعنی اس قرصن غلیظن کو کلکل کہا جاتا ہے۔ تو اس کے پیٹ کے بیچ میں ایک ایسی گول چیز ہوتی ہے جسے کلکل کہا جاتا ہے۔ یستند، وہ اس پر ٹیک لگاتا ہے، یستند علیہ، وہ اس پر ٹیک لگاتا ہے، متا برک، جب وہ بیٹھتا ہے۔ استند یستند، استنادن کے معنی ٹیک لینا، یستند یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یستند علیہ وہ اس پر ٹیک لیتا ہے، ٹیک لگاتا ہے، متا برک جب وہ بیٹھتا ہے۔ وَلَهُ فِي أَرْجُلِهِ قِطَعٌ عَدِيمَةُ الْحِسِّ فِي مَوَاقِعِهَا عَلَى الْأَرْضِ، اور اس کے پیر میں، وَلَهُ اور اس کے لیے، فی ارجلہ اس کے پیر میں، قطع ایسے حصے ہیں، ایسے ٹکڑے ہیں، عدیمۃ الحص جو عدیمۃ الحس ہے، جس میں حس نہیں ہے۔ عدیمۃ الحس میں حس کا نہ ہونا، عدیمۃ الحس یہ قطع کی صفت ہے، تو اس کے پیر میں ایسے حصے ہیں، ایسی جگہ ہے جس میں حس نہیں ہے، یعنی احساس نہیں ہے۔ جیسے آپ کے بال میں احساس نہیں ہے، آپ بال کٹواتے ہیں لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے چمڑے میں حس ہے، تو آپ اپنے چمڑے میں اگر ایک سوئی چبھائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ کے چمڑے میں حس ہے لیکن آپ کے بالوں میں حس نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اونٹ کے کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جس میں حس نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ حس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فی مواقعہا علی الارض، اس کے زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے، یعنی زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے حصے ہیں جس میں حس نہیں ہے،
وجوف الجمل عجیب فی ترکیبہ، اور اونٹ کا پیٹ عجیب و غریب ہوتا ہے فی ترکیبہ اپنے بناوٹ میں۔ جوف الجمل اونٹ کا پیٹ مضاف الیہ، عجیب عجیب و غریب ہوتا ہے فی ترکیبہ اپنی بناوٹ میں، تو اونٹ کا پیٹ عجیب و غریب ہے اپنی بناوٹ میں، اس لیے کہ لأنہ اس لیے کہ وہ یحتوی مشتمل ہے علی جملتی کروش کئی میدوں کے مجموعے پر۔ احتوا یحتوی احتوان علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے مشتمل ہونا، اس لیے کہ وہ مشتمل ہے، جملتن کے معنی ہوتے ہیں مجموعہ، اور کرشن جمع کروش کے معنی میدہ، علی جملتی کروشن کئی میدوں کے مجموعے پر۔ تو اونٹ کا پیٹ عجیب و غریب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کئی میدوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں کئی میدے ہوتے ہیں۔ یخزن فیہا مقدارا عظیما من الغذاء، اور وہ جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، خزن یخزن، خزن کے معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یخزن وہ اکٹھا کرتا ہے، فیہا اس میں، کس میں، میدوں میں، مقدارا عظیما ایک بڑے مقدار کو، من الغذاء غذا میں سے، یعنی غذا کے ایک بہت بڑے مقدار کو اپنے پیٹ میں، اپنے میدوں میں وہ جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاغ جب وہ بھوکا ہوتا ہے، ولم یجد اکلاً اور کوئی کھانا نہیں پاتا ہے، یعنی اس کو کوئی کھانا نہیں ملتا ہے، اخرج وہ نکالتا ہے، من کرشہ اپنے میدے سے، جرتن ایک نوالا یا ایک جگالی۔ تو جب اسے کچھ نہیں ملتا کھانے پینے کے لیے تو وہ اپنے معدے سے ایک لقمہ اپنے منہ میں لیتا ہے اور اس کو بار بار چباتا ہے، اس کو جگالی کرتا ہے۔ وجتر رہا استر یجتر استرارن کے معنی جگالی کرنا، وجتر رہا اور اس کو وہ جگالی کرتا ہے، اس لقمے کو وہ بار بار چباتا ہے۔ ولذالک اسی وجہ سے، یسمى اسے کہا جاتا ہے، اسے نام دیا جاتا ہے، سما یسمی تسمیتاً باب تفعیل سے معنی ہوتا ہے نام دینا، اور یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ، یسمى اسے نام دیا جاتا ہے، حیوانا مسترن جگالی کرنے والا جانور۔ وَإِذَا فَرَغَ مَا خَزَنَهُ فِي جَوْفِهِ اور جب خالی ہو جاتا، فرغ یفرغ فراغ میں خالی ہونا، وَإِذَا فَرَغَ اور جب خالی ہو جاتا ہے، ما وہ چیز، خزنہ جس کو اس نے جمع کیا، خزنہ کا فاعل وہی اونٹ ہے، خزنہ جس کو اس نے جمع کیا ہے، فی جوفی اپنے پیٹ میں، تو وہ چیز، وہ غذا، وہ کھانا جس کو اس نے اپنے پیٹ میں جمع کیا ہے، جب وہ خالی ہو جاتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے، فَإِنَّ شَحْمَ صَنَامِهِ يَتَحَلَّلُ شَيْئًا فَشَيْئًا تو اس کے کوہان کی چربی، یتحلل پگھلنے لگتی ہے، شیئاً فشیئاً تھوڑا تھوڑا کر کے، فإن شحم صنامہ اس کے کوہان کی چربی، شحم کے معنی چربی، صنام کے معنی کوہان، فإن شحم صنامہ تو اس وقت اس کے کوہان کی چربی، یتحلل پگھلنے لگتی ہے، شیئاً فشیئاً تھوڑا تھوڑا کر کے، لیغزوہ تاکہ وہ اسے غذا بنا سکے، ویکفیہ اور وہ اس پر اکتفا کر سکے، مدتاً طویلتاً لمبی مدت تک۔ تو جب اسے کھانا پانی نہیں ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے معدے سے ایک لقمہ لیتا ہے اور اس کو جگالی کرتا ہے، جب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے کوہان کی جو چربی ہوتی ہے وہ پگھلنے لگتی ہے اور وہ اس کو غذا بناتا ہے، اور اس پر کئی مدت تک، کئی دنوں تک اکتفا کرتا ہے، وہ یکفیہ اور وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مدتاً طویلتاً لمبی مدت تک کے لیے۔ وَلِلْجَمَلِ فِي جَوْفِهِ جُمْلَةُ أَزْقَاقٍ تَمْتَلِئُ بِالْمَاءِ عِندَمَا يَشْرَبُ اور اونٹ کے لیے فی جوفہ اس کے پیٹ میں، جملۃ ازقاقن کئی تھیلیاں ہوتی ہے، کئی تھیلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اونٹ کے پیٹ میں کئی تھیلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جملتن کے معنی مجموعہ، ازقاق کے معنی تھیلیاں، ذقن جمع ازقاق کے معنی تھیلیاں، جملۃ ازقاقن تھیلیوں کا مجموعہ، فی جوفی اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کے پیٹ میں کئی تھیلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تمتلئ بالماء جو پانی سے بھر جاتی ہے، امتلغ یمتلغ امتلان کے معنی ہوتا ہے بھرنا، تمتلئ یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تمتلئ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد ازقاق کی صفت ہے، یعنی وہ تھیلیاں، یعنی جس تھیلی کی بات ہو رہی ہے وہ تھیلیاں بھر جاتی ہیں پانی سے، عندما یشرب جب وہ پانی پیتا ہے، تو جب پانی پیتا ہے تو اس کے پیٹ میں جو کئی تھیلیاں ہیں وہ ساری تھیلیاں بھر جاتی ہے۔ حتی اذا عطش فی مکان قفر لا ماء فیہ اغناہ ما خزنہ عن الشرب زمنا طویلا یہاں تک کہ جب وہ پیاسا ہوتا ہے، اذا عطش جب وہ پیاسا ہوتا ہے، فی مکان قفر کسی بیابان جگہ میں،
مکان کی صفت قفرن، قفرن کے معنی ہوتا ہے بیابان جگہ، فی مکان قفرن بیابان جگہ میں، تو جب وہ پیاسا ہوتا ہے کسی بیابان جگہ میں، لا ماء فیہ جس میں پانی بھی نہیں ہے، یعنی ایسی سرزمین میں جہاں پانی بھی نہیں ہے، اغناہ تو اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ما وہ خزنہ جو اس نے جمع کیا، عن الشرب پانی میں سے، زمناً طویلاً لمبے زمانے تک، یہ لفظی معنی ہو گیا، تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے وہ پانی جو اس نے اپنے اندر جمع کر رکھا ہے پہلے سے، وہ اپنی تھیلیوں میں جو اس کے پیٹ میں ہے، اس میں جو پانی پہلے سے اس نے اسٹوک کر رکھا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، زمناً طویلاً لمبے زمانے تک۔ تو ایک بار اوپر سے پڑھتے ہیں، اونٹ کے پیٹ میں کئی تھیلیاں ہوتی ہے جو پانی سے بھر جاتی ہے جب وہ پانی پیتا ہے، یعنی جب پانی پیتا ہے تو وہ اپنی تھیلیوں کو بھر لیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کسی بیابان جگہ میں پیاسا ہوتا ہے جہاں پانی وانی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ پانی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، کئی زمناً طویلاً لمبے زمانے تک، کئی دنوں تک۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔